میں اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ یعنی اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، آپ نے سینکڑوں نعتیں لکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سینکڑوں کتابیں لکھی، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ اے رضا خود اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا ہے، ان کی شان کو بیان کرنے والا ہے، اور ان کے رتبوں کو، ان کی عظمتوں کو بڑھانے والا ہے۔ لہذا تجھ سے کب ممکن ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکے؟ یعنی کما حق ہو، جیسے تعریف کرنا چاہیے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہیے، یہ ہم سے ممکن کب ہے؟ ہم تو فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے، آپ کا ذکر خیر کر کے اپنے ہی مرتبوں کو بلند کر لیتے ہیں، بڑا کر لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بہت سارے مقامات پر واضح اور صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائی ہے، شان کو بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسرین وہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی ہر آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو ثابت کیا ہے، کہ قرآن کی ہر آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود ہے۔ مثال دیکھیں، قرآن پاک کی مشہور آیت، مشہور سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ اس کا کوئی ہمسر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا کوئی والد ہے، وہ بے جوڑ ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان ہو رہی ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو واضح طور پہ فرماتا هو اللہ احد، یعنی وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں اپنی شان کو بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جو شان بیان ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرت و عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس بیان کرنے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو جس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے سورت، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو بھی بیان کرتی ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قل کہ اپنی بات بھی زباں سے تیرے سنی۔ قل کا مطلب ہوتا ہے آپ فرمائیے، آپ کہیے، قل کہہ کے اپنی بات بھی زباں سے تیرے سنی، یعنی بات اپنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، لیکن بات اپنی، لیکن قل کہا اور سنا آپ کی زبان سے کہ آپ بیان فرمائیے کہ اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے تیری، اللہ کو اتنی گفتگو ہے تیری عزیز، اللہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو عزیز ہے، پسند ہے۔ تو قرآن کی کئی آیتوں میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان موجود ہے۔ ان میں ایک سورت سورہ والضحیٰ ہے،
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. آخر تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت اس آیت اس پوری سورت کے اندر بیان کی گئی ہے. والضحى اس کا معنی ہے کہ چاش کے وقت کی قسم، دن کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم جب وہ پورے طور پر چھا جائے. اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں کسی چیز کی قسم یاد فرماتا ہے تو یا تو وہ اس کی نعمتیں ہوتی ہیں یا اس چیز کی عظمت و اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے. دن اور رات یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا اللہ نے جگہ جگہ پہ تذکرہ کیا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کرو. اس نے رات بنائی لتسکنوا فیہ تاکہ تمہیں اس کے اندر سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، ذہنی طور پر تم بالکل فریش ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ رات کو آرام کر کے. تو دن اور رات ان کا بدلنا آنا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دن بنا دیتا تو بتاؤ رات لے کر کون آتا؟ اگر ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رات ہی بنا دیتا یا دن رات بنا دیتا تو دن کون لے کر آتا؟ دن بنا دیتا تو رات کون لے کر آتا؟ تو اس نے دونوں بنائے تاکہ تم کسب بھی کر سکو، کمائی بھی کر سکو، اور رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام بھی کر سکو. تو اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر جب فرماتا ہے تو بعض اوقات قسم کے ساتھ یاد فرماتا ہے کہ چاش کے وقت کی قسم، دن کی قسم، اس لیے کہ جو دن ہوتا ہے اس میں اللہ کی نعمتیں ہیں کہ بندہ کام کاج کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے کوشش کرتا ہے. اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے کہ جب رات ہوتی ہے بندہ آرام کرتا ہے، اسے سکون و اطمینان ملتا ہے، اپنے بہت سارے معاملات جو دن میں نہیں کر سکتا وہ رات میں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بھی اپنی نعمت قرار دیا اور اس کی قسم یاد فرمائی. علماء میں سے کئی ایک نے، مثلا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم دین گزرے پاک و ہند کے، تقریباً 200 سال پرانے بزرگ ہیں. یہ اپنی تفسیر عزیزی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والضحیٰ کا ایک معنی ہے کہ چاش کے وقت کی قسم، یعنی جب سورج خوب گرم ہو جاتا ہے اور کائنات میں ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے تو اس وقت کی قسم. اور واللیل اذا سجا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب رات پورے طور پر اندھیری ہو جائے، ہر چیز اس کے دامن کے اندر چھپ جائے، تو اس وقت کو بولتے ہیں واللیل اذا سجا، جب وہ اچھی طریقے سے چھا چکی ہے. فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے ضحیٰ کا کہ ضحیٰ کا مطلب ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی مجھے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. واللیل اذا سجا کا ایک معنی انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کی قسم، مبارک زلفوں کی قسم. یعنی ایک تفسیر قرآن پاک کی یہ کی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح چاش کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، ساری کائنات کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اس مقام کو روشن فرما دیتے ہیں. امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ کے نور سے مدینہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا مدینہ منورہ. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت چہرہ عطا فرمایا تھا، حتیٰ کہ امام قرطبی اور دیگر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حسن کو، آپ کے چہرہ مبارکہ کے مکمل نور کو ہمارے سامنے ظاہر ہی نہیں کیا، اس پر پردے ڈالے
اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو مکمل طور پر ظاہر کیا جاتا تو کائنات میں کسی کے اندر یہ قدرت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو دیکھ سکے. اس قدر روشن، اس قدر نورانی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو بنایا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان بالاتفاق جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک کیسا تھا، آپ کی مبارک ناک کیسی تھی، آپ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بھویں کیسی تھی، ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد تمام کے لفظ یہ ہوتے تھے کہ ہم نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل دیکھا ہے. یعنی حسن و جمال بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال عطا فرمائے. آپ کے اخلاق اپنی جگہ پر، آپ کے کمالات اپنی جگہ پر، آپ کی شفقت و مہربانی اپنی جگہ پر، لیکن با اعتبار جسمانی حیثیت کے جسم مبارک کے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام تھا. حتیٰ کہ محدثین کرام نے، ملا قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا کہ مومن کا ایمان کامل اس وقت ہوگا، اس کے تمام ایمان میں سے یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ جو جسمانی خصوصیات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ کسی اور کو ملی نہیں ہے. یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ، اس کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان یہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے کوئی آتا تو پوچھتے کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں. پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے ہی نیچے بیٹھ جاتے تھے، بالکل گھل مل کے بیٹھتے تھے. بعد میں صحابہ نے کہا کہ آنے والے جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں آپ کو، تو ہم آپ کے لیے اوپر ایک ممبر بنا دیتے ہیں، تھلا بنا دیتے ہیں، اس پر آپ بیٹھا کریں اور اس پر بیٹھ کر ہمیں آپ واضح و نصیحت کیا کریں. پہلے ویسے ہی بیٹھ جایا کرتے تھے سب ساتھ مل کر. تو آنے والا پوچھتا کہ ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے کہ ھذا الرجل الابیض، یہ جو گورے گورے بیٹھے ہوئے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رنگ مبارک عطا کیا وہ رنگ تھا کہ اس میں سفید رنگ تھا، لیکن بالکل سفید نہیں، اس کے اندر ہلکی ہلکی سرخی ملی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی سرخی ملی ہوئی تھی. جیسے آپ نے بعض علاقوں کے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ رنگ صاف ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سرخی موجود ہوتی ہے، تو یہ کلر بڑا خوبصورت کہلاتا ہے، بالخصوص عرب دنیا میں یہ بہت خوبصورت کہلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبصورت کلر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. دنیا کے اندر جو بہترین رنگ کہلاتا ہے وہ رنگ کہلاتا ہے یہی والا کہ جس کے اندر سرخی ملی ہوئی ہو، سفید رنگ ہو اور سرخی اس کے اندر موجود ہو. اور قیامت کے دن جنت کے اندر جو خوبصورت رنگ کہلائے گا وہ ہوگا کہ جس کے اندر سنہری پن ہو، گولڈن. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر یہ دونوں رنگ عطا فرمائے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ اس سرخی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ چمکا کرتا تھا. تو الفاظ اظہر اللون، چمکیلی رنگت والے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، رنگ کے اندر چمک موجود تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کا بالاتفاق صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جب آپ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں چاند کی 14ویں رات تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس پہنا ہوا تھا جس کے اندر سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں، سرخ رنگ کی لائنیں بنی ہوئی تھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا. چاند چمک رہا تھا. تو فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، اور پھر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بڑھ کر حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں. اللہ نے یہ خوبصورتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی.
امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے اندر سورج یہ تیرتا تھا کہ گویا لگتا تھا کہ اس کے اندر روشنی موجود ہے، سورج تیر رہا ہے اس کے اندر۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک دانت تھے یہ بالکل ملے ہوئے نہیں تھے، معمولی سا اوپر کی طرف ہلکا گیپ تھا جو انتہائی حسین معلوم ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے، تو آپ کے اس گیپ کے اندر سے روشنی نکلا کرتی تھی، نور نکلا کرتا تھا، جس کی وجہ سے در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ اللہ یہ نشانیاں صحابہ کرام علیہم رضوان کو دکھایا کرتا تھا، اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اخلاق کے دیوانے تھے، جہاں کمالات کے دیوانے تھے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے بھی دیوانے تھے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑے غم زدہ، چہرہ بالکل افسردہ، پریشان۔ وہ کیا ہو گیا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم گھر پہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیوں پریشان ہو؟ تو عرض کی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی گھر میں بیٹھا تھا کہ اچانک یہ خیال آیا کہ آج تو دنیا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، یہ پریشانیاں مصیبتیں آپ کا چہرہ دیکھ کر دور ہو جاتی ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم جب آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ جنت میں داخل ہوں گے، اگر ہم جنت میں داخل ہو بھی گئے تو ہم نچلے درجے کے اندر ہوں گے، آپ تو بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، جنت میں آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ اس غم نے پریشان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کے طریقے کار پر چلے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان میں سے ایک انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ تو اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بعضوں کا 2-2 3-3 دن فاقہ گزرتا تھا، بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر تشریف لے کر آئے، تو اتنے میں دیکھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آ رہے ہیں۔ تو پوچھے کیا ہوا؟ کہا کہ بھوک کی بڑی شدت تھی، اس لیے باہر نکل آیا، آپ کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتے ہوئے نظر آئے، تو کہا کیوں آئے ہو؟ کیا چیز تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہے؟ تو کہا بھوک، فاقہ طاری تھا، تو میں جو ہے وہ آپ کے گھر کی طرف آیا کہ آپ کے گھر کی طرف آؤں بھوک کی حالت کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہ تینوں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، وہاں وہ موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بٹھایا، ان کو اطلاع دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر پر آئے ہیں۔ وہ دوڑتے دوڑتے پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا پیش کیا۔ اب یہاں جو نقطہ بیان کرنے کا ہے وہ یہ ہے، یہ گفتگو الگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض اوقات 2-2 مہینے گزر جاتے ہیں اور چولہا نہیں جلتا، چولہا کھانا موجود نہیں ہوتا، بس اتنا کہ ان کا اپنا گزارا ہو جائے، اتنا ہوتا تھا، باقی تو وہ ویسے ہی تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہ دونوں حضرات وہاں کیوں آ رہے تھے؟ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لی تو یہ جو بھوک لگی وہ بھوک مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور یہ حقیقت تھی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا، حدیث پاک میں اوتیہ شطر الحسن، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا حسن دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور آپ کے پاس غلہ موجود تھا
جس کو اپنے قحط کے زمانے کے لیے رکھا ہوا تھا، تو ایک سال یہ غلہ کم پڑ گیا، اناج کم پڑ گیا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے چہرے پر جو نقاب ڈالا ہوا ہے اسے ہٹا لیں، لوگ آپ کے چہرے کی زیارت کریں گے، ان کی بھوک مٹ جائے گی۔ اور یہی ہوا۔ تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کی زیارت بھوک ختم کر دے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جن کے چہرے کے دیکھنے کی تمنا کرتے ہوں، ان کے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ جو بے مثل و بے مثال ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی زیارت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کی زیارت سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اس بات کی تمنا کریں گے کہ ان کا مال و عیال، اہل و عیال جو کچھ ہے سب کچھ لے لیا جائے، لیکن وہ یہ تمنا کریں گے کہ ایک مرتبہ میری زیارت کر لیں، ایک مرتبہ میری زیارت کر لیں۔ اور حقیقت ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ نعمت عطا کی ان کے لیے کتنا بڑا مقام ہو گیا، اور اب امت کا ہر فرد ترستا ہے کہ کاش مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی تمنا کرنی چاہیے۔ ایک بڑی پیاری بات کسی عربی عالم نے بیان کی کہ ایک شخص جو ہے جب رات کو سوتا تھا، یعنی یہ کچھ عرصے پرانی بات ہے، رات کو جب سوتا تو انتہائی قیمتی لباس پہنتا، انتہائی قیمتی لباس، اور سب سے بہترین خوشبو جو اس کے پاس ہوتی تھی وہ لگا کے سوتا تھا۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لوگ جو اتنے قیمتی لباس پہنتے ہیں تو کہیں دعوت میں جاتے ہیں، کسی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ قیمتی لباس اور اس طرح کی خوشبو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، سوتے وقت ایسا لباس کون استعمال کرتا ہے، سوتے وقت ایسی خوشبو کون استعمال کرتا ہے؟ تو اس نے بڑی پیاری بات کہی، اگرچہ اللہ نے اس کو مال و دولت دیا تھا لیکن اس کا دل کیسا تھا؟ اس نے کہا کہ ہر رات یہ تمنا کر کے سوتا ہوں کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، تو جب زیارت ہو تو میں نے ایسا قیمتی لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہنا ہوا ہو، اور اسی خوشبو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگائی ہوئی ہو۔ تو یہ عشاق کا، عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی تمنا عطا فرمائے، ایسا جذبہ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔